بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوشیا نیوز اور میں ہوں شیخ احسان اسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانیہ 9 مئی کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے اور آج 9 مئی کا ہی دن ہے، اور اس حوالے سے آج چکوال میں مختلف پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، اور آج ایک ریلی بھی جو ہے مسلم لیگ نون چکوال کے ذریعے تمام نکالی جا رہی ہے، اور یہاں پر ہم جو یہاں کے قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور اس ریلی کے بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ چوری سجاد صاحب موجود ہیں جو سابق چیئرمین بلدیہ کے آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب۔ چوری صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ چوری صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سال مکمل ہو چکا ہے جو یہ سانیہ ہوا تھا 9 مئی کا، اس کا تو اس حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور چکوال کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قوموں میں سے کچھ واقعات آتے رہتے ہیں جنہیں تاریخ جھٹلا بھی نہیں سکتی اور بلا بھی نہیں سکتی۔ ایسا ہی تاریخ دن تھا، بدقسمتی سے پاکستان کے حصے میں بھی آیا 9 مئی پچھلے سال، کہ جس میں ایک شخص نے اپنے سیاسی مضمون مقاصد کی خاطر اپنے لوگوں کو اس طریقے سے تیار کیا کہ انہوں نے ملک دشمنوں کا کردار ادا کیا اور اپنے ہی دفاعی ادارے شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان پہ چڑھ دوڑے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے۔ بحیثیت مسلم لیگی نہیں، بحیثیت پاکستانی بن کر سوچ رہا ہوں کہ اس اقدام کی صرف جو خوش ہوا تھا نا، وہ صرف انڈیا اور اسرائیل خوش ہوئے تھے کہ ہمارے ایک ایجنٹ نے پاکستان میں بیٹھ کر اپنے بلوائیوں کے ذریعے یہ جو قدم اٹھایا ہے، کس طریقے سے جا گسائی ہوئی پاکستان کی، پاکستانی فوج کی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی فوج کو کہ اس نے اس وقت صبر و تحمل کے ساتھ اس ناپاک حرکت کو برداشت کیا اور تاریخ پہ چھوڑ دیا کہ کس طرح تاریخ یا پاکستانی عوام ان کو جواب دے گی، اور پاکستانی عوام نے ان کو ان الیکشن میں جواب دیا بھی ہے۔ اب انشاءاللہ عدالتیں بھی ان کو سزاوار قرار دیں گی، اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک یہ کردار اپنے انجام کو نہیں پہنچے۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ چوری شہریار صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ سانیہ 9 مئی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور چکوال کے عوام کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا میسیج یہی ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ ہمارے ملک کی اور ہماری حفاظت کی، سیکیورٹی کی ضامن ہیں، اور آج ہم جو آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں وہ ظاہر ہے ہماری پاک افواج کی مرہون منت ہے۔ اور آپ دیکھیں بڑی تگڑی اور اسٹرانگ قومیں تھیں، لیبیا، عراق، شام، ان ہم سے خوشحال قومیں تھیں، لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کسی کی افواج کے بارے میں کہ ان کی کس حد تک ڈیفنس مضبوط تھا۔ ہمارا یہ اسٹرانگ ڈیفنس ہے جس نے ابھی تک ہمیں بہت بڑی آفات سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں، ٹارگٹ پر ہیں۔ تو ایسے جب آپ ایسی صورتحال میں ہوتے ہو یا جیوگرافیکلی آپ کی پوزیشن یا لوکیشن ایسی ہوتی ہے، تو آپ پر باقی قوموں کی نسبت زیادہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی افواج کے ساتھ سٹینڈ بائی کریں، جو کہ پاکستانی کرتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ، اب میرا اس کسی کی جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے مراد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن جو میرے خیال سے طریقہ کار اپنایا گیا تھا احتجاج ریکارڈ کرانے کا، اس سے میرے خیال میں ایگری کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی مناسب طریقہ کار تھا۔ اختلافات ہوتے ہیں پاور کوریڈورز میں، اور ان کو حل کرنے کے، ان کو مینیج کرنے کے 100 اور طریقے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے اس حد تک ایجیٹیٹ کرنا کہ آپ اپنی افواج پاکستان یا اپنے ملک کی افواج پر چڑھ دوڑیں، یہ میرے خیال سے کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے، اور اسی لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک میسیج دینے کے لیے کہ وی اسٹینڈ بائی آر آرمی اور دا نیشن اسٹینڈ بائی آر آرمی۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ضلع چکوال کے صدر اختر بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ بٹ صاحب، سانیہ 9 مئی کو ایک سال مکمل ہو گیا، اس حوالے سے آپ چکوال کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے دوستوں کو، خاص کر نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیاست بعد میں ہے، پہلے ریاست ہے، پاکستان ہے۔ ہم جب بھی فیصلہ کریں پاکستان
پاکستانی بن کر فیصلہ کریں، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ہم اپنی ذاتیات، اپنے لیڈر ان کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں۔ جب ہم پاکستانی بن کے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ذہن، ہمارا جو عمل ہوگا وہ پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بنا ہے۔ لہٰذا خاص کر نوجوانوں کو کہتا ہوں سیاست ضرور کریں، لیکن سیاست کے آداب لازمی سیکھیں، پہلے پاکستان بعد میں سیاست۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ سابق کونسلر موجود ہیں، چودھری معین اکرم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پھر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ سانیہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پورا سال تقریباً اس کی مذمت رہی ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پاک فوج ہمارا ادارہ ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم اگر سکون سے سوتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کی اگر عزتیں محفوظ ہیں تو اس کی صرف وجہ پاک فوج ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ پاک فوج کے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اسی طرح اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں، اور جتنے بھی آرمی کے باقی دیگر لوگ ہیں میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اسی طرح پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں، اور انتشار پسند جتنے بھی کوئی بھی لوگ ہو، خواہ کل ہم میں سے کوئی ہو، کوئی باہر سے ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بھرپور قسم کی مذمت کی جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے بزرگ رہنما موجود ہیں، حاجی نذیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 9 مئی کے حوالے سے بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جو اس میں پکڑے گئے ہیں موقع پہ، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون چکوال کے رہنما موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی 9 مئی کا دن جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن رہے گا، اور آج تک جب سے پاکستان بنا ہے اس طریقے سے ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اداروں کے خلاف کسی نے ہے نا وہ حرکت نہیں کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اقتدار اعلیٰ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو اس کے اہم کردار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ جی عابد مناز صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی 9 مئی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا نا، وہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی درخواست کرتے ہیں اپنی حکومت سے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ پھر کبھی بھی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 9 مئی صرف اور صرف ایک بغاوت تھی جو پاکستان میں بپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لوٹ مار اور آگ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کی عوام نے بہت بری طرح ان کو مسترد کیا ہے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں، ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہ 9 مئی کے بدکماش اور گندے بندے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ ریاست پاکستان کے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے۔ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کی انگلی توڑیں گے، کوئی زبان نکالے گا اس کی زبان نکال دیں گے۔ پاکستان کے رکھوالے، پاکستان کے سپوت زندہ ہیں، سرحدوں پہ بھی زندہ ہیں، پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں، شہروں میں بھی جاگ رہے ہیں۔ میں متنبہ کرتا ہوں ایسے شر پسند عناصر کو کہ جو پاکستان کی سالمیت کی طرف دیکھیں گے، ہم ان کی آنکھیں نکال۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ میں نے چکوال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، سانیہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ۔ دیکھیں، میں چاہوں گا کہ سانیہ 9 مئی سے تو پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی گئی ہیں۔ جو اس پارٹی نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا خمیازہ پتہ نہیں ہم کب تک بھگتے رہیں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آج 1 سال ہو گیا سانیہ کو۔ میں سمجھتا ہوں، میں جوڈیشری سے، فوج سے اور عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جن لوگوں کو جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے اس میں عمل کیا، جنہوں نے آگے لگائیں، جہاز تباہ کیے، GHQ پر حملہ کیا، ان کے خلاف جو ان کے بنتے ہیں، کیس بنتے ہیں، ان کا فیصلہ کریں، تاکہ عوام کے دلوں میں جو غم و غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو، اور عوام کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں حکومت جو ہے وہ ایسے نہیں چلتی۔ جب تک آپ قانون کا، آئین کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم چاہیں گے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے یا مستی کی ہے، ان سے برابر حساب لیا جائے۔
جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چکوال جو ہے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، تو آپ یہ بتائیں میجر صاحب کہ جو چکوال کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور 1300 سے زیادہ شہداء ہیں چکوال کے، تو چکوال کے شہداء کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جیسے میں ابھی پہلے پریس کانفرنس کر کے آؤں، پریس کلب میں بھی بات کر کے آؤں کہ واقعی یہ سرزمین شہیدوں اور غازیوں کی ہے. میں خود ایک غازی ہوں، 71 کی جنگ میں حصہ لیا ہوا ہے کہ ان شہیدوں کی قبروں کو یا ان کے مجسموں کو یا ان کو لان تان کریں گے ہم یا گالیاں نکالیں گے، اس سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی تو بات علیحدہ، ہمارے ہر گھر میں فوجی ہے اور ہر قبرستان میں شہید کی قبر ہے. تو ہم چاہیں گے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے اتنے مشتعل ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، اور ججز کو چاہیے یا آرمی کو چاہیے جس نے بھی فیصلہ کرنا ہے جتنی جلدی فیصلہ وہ کریں تاکہ ان لوگوں کو سزائیں ملے، تاکہ ہمارے لوگوں کو دل ذرا ٹھنڈے ہوں کہ ہمارے شہداء جو ہیں ان کے ساتھ آئندہ زیادتی نہیں ہوگی. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تھینک یو ویری مچ، مجھے آج آپ نے موقع دیا ہے اس بات کرنے کا. دیکھیں، پاک فوج جو ہے وہ اس ملک کی بقا کی ذمہ دار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ مل کر پاک فوج کو سپورٹ نہیں کریں گے جو کہ اس ملک کی حفاظت میں سب سے آگے ہے، تب تک یہ ملک جو ہے وہ سیف نہیں رہ سکتا. اور جیسے آپ نے ابھی میجر صاحب سے بات کی کہ شہداء کی ایون اسلام میں بھی شہداء کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور انہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی، کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ کیا، اس سے بڑا سانحہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا. اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم افواج پاکستان کو سپورٹ کریں، حکومت کو سپورٹ کریں، جوڈیشری کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ جلد سے جلد فیصلے کریں اور بغیر کسی پریشر کے ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ وہ پاکستان کی افواج پہ یا پاکستان کی سالمیت پر اس طرح حملہ آور ہو سکتے ہیں. چودھری شہریار صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی ہے 9 مئی کے حوالے سے، جو چکوال کے شہداء ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ میجر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ نہ صرف ہمارے آئین میں بلکہ اسلام میں بڑا ایک ان کا ایک مقدس ایک رتبہ ہے شہداء کا اور فرض ہے احترام. تو باقی میں یہی کہوں گا کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ لیبیا، عراق، شام یہ بڑی تگڑی قومیں تھیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی افواج اسٹرانگ تھیں یا نہیں تھی، لیکن ہماری مضبوط فوج کی وجہ سے ہی آج تک ہمارے ساتھ خدا نخواستہ وہ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ کر دیا گیا. اور یہ فوج جو ہے یہ گارنٹر ہے ہماری سیفٹی کی. اور چھوٹے موٹے اختلافات دیکھیں پاور کوریڈورز میں رہتے ہیں، یہ طریقہ کار نہیں تھا جو چنا گیا تھا اس دن، مطلب ہے کہ اپنی فوج پر چڑھ دوڑنے والا، اس سے بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. اور قوم اور PMLN اور تمام باشعور پارٹیز جو ہیں وہ کھڑی ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اسی لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور لیڈر سے ہم نے بات کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو چکوال ہے وہ شہیدوں غازیوں کی سرزمین ہے، اور چکوال کی عوام اور جتنی بھی عوام ہے وہ ساری اپنے اداروں کے ساتھ ہے اور اپنے شہداء کے ساتھ ہے. جی کور کمانڈر کا گھر ہے، چاہے GHQ ہے، چاہے میاں والی کا ایئر بیس ہے. صرف یہ نہیں، انہوں نے اس دن 200 جگہ پہ سرکاری عمارات پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. نہ صرف یہ
بلکہ انہوں نے فوج کے خلاف اور فوج کے شہداء کے مجسموں کو آگ لگائی اور ٹھڈے مارے ہیں۔ یہ دھرتی جو ہماری چکوال کی دھرتی ہے، یہاں پہ ہر گھر میں شہید اور غازی ہیں، ہم ایسی بات بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، فوج کے ساتھ ظلم کیا اور فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان میں گڑبڑ شروع ہو اور ان کو اپنی پرائم منسٹری مل جائے۔ نہیں، پرائم منسٹری ملے گی جب میرے رب نے چاہا۔ تو ان کو یہ ہدایت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ظلم مت کریں۔ یہی پاک فوج ہے جو اس ملک کو بچائے ہوئے ہے، یہی راتوں کو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہی آپ کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ برائے مہربانی ٹکر مت لگائیں۔ میں چکوال کے لوگوں کی طرف سے، پاکستان کے لوگوں کی طرف سے یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی اور جنہوں نے عملی مظاہرہ کیا اور انہوں نے آگے لگائیں، پتھراؤ کیے، GHQ پہ حملہ کیا، ان کے خلاف قانونی طور پر اور آپ کے آئین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو۔ جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے ان کو سزائیں دیں۔ میں جوڈیشری سے، فوج سے اور عوام سے، کیونکہ عوام بھی منصف ہے، جو یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ ہم اپنے شہیدوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ اور ظالموں، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے تو شہیدوں کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر کری ہے اور کتنی تعریف کی ہے اور کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، آپ کو علم نہیں ہے۔ سو شہداء کو آپ جو ہیں ان کی بے حرمتی مت کریں، برائے مہربانی پاکستان کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ اس معاملے کو سال ہو گیا ہے، جتنی جلدی ہو اس کا فیصلہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو بھرپور سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی کارروائی کر سکے۔ یہ جو دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پاک دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پاک دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بھائی 200 جگہ پہ 1 منٹ میں 1 دن میں سارے حملے ہو گئے تو کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت پہلے کو پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا۔ سو اس لیے آپ کہتے ہیں جی کہ دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی واشنگٹن میں کیا ہوا؟ کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، فوراً پکڑ کے ان کی جناب تحقیق ہوئی اور ان کو سزائیں مل گئی ہیں۔ جہاں اگر آپ سال کے بعد بھی سزا نہیں دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ عوام بہت پریشان ہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے والے لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں مل رہی۔ سو میں پھر یہ کہوں گا کہ عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے ججز کو، آرمی کو اور عوام کو ان کی سزاؤں میں حق میں بولنا چاہیے، اور جو شخص اس قابل ہے اللہ سے مانگیں تاکہ اس ملک کی حفاظت ہو سکے۔ اور میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو عزت و مان رکھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام قینا ربنا بالسلام ورحمنا السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ پاک، یہ پاکستان جو تیرے نام پہ لیا گیا ہے اس کی حفاظت فرما، ان شر پسندوں کا احتساب فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، پاک فوج کی حفاظت فرما۔